دوستو کیا آپ جانتے ہیں وہ بابرکت رات اور دن آ چکا ہے جو آپ کی تقدیر بدلنے میں بہترین ثابت ہو سکتا ہے۔ آج کی رات اور آج کے دن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آسمان سے رزق کے فیصلے نیچے اترتے ہیں۔ اگر آپ آج کی رات میں یہ دعا، یہ عمل، یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو یقین مانے رزق کا ایسا طوفان آئے گا کہ آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ رزق اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ کم ہی نہیں ہوگا۔ لوگ پوچھیں گے کہ بھائی یہ ایسا کون سا عمل آپ کرتے ہو جو دن رات آپ کی کایا پلٹ رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ تمام بہترین وظائف بتانے والا ہوں جو آپ کی زندگی کے تمام تر معاملات کو بدلنے والے ہیں۔ یہ لمحہ کسی صورت بھی ضائع نہ کیجیے گا کیونکہ یہ گھڑیاں آپ کو دوبارہ نہیں ملیں گی۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، اس کو کان کھول کر سن لیں۔ بہت سے لوگ وظائف کرتے ہیں لیکن انہیں فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کا خفیہ وقت سے وہ واقف نہیں ہوتے۔ کس وقت اس وظیفے کو کرنا ہے انہیں اس وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ جو آج کا بابرکت وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ بدھ کے دن کا وظیفہ ہے۔ اس کو یا تو آپ نے رات کو تہجد کی نماز سے پہلے کرنا ہے یا پھر آپ نے افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے اس کو کرنا ہے۔ ان دو ٹائموں کے علاوہ آپ نے اس وظیفے کو نہیں کرنا۔ اور میں آج آپ کو وہ خاص طریقہ بھی بتاؤں گا جس طریقے سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے جس کی پکار براہ راست عرش الہی تک پہنچے گی۔ ویڈیو کے درمیان میں ایک ایسی بات بھی بتاؤں گا جسے سننے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک ایسا معجزہ جو پچھلے سال اسی دن میں ایک غریب شخص کے ساتھ ہوا تھا اور وہ کروڑ پتی بن گیا۔ وہ کیا عمل تھا وہ جاننے کے لیے آپ کو ہر لفظ غور سے سننا ہوگا۔ اس بابرکت مہینے میں ابھی تک رزق کی بارش ہو رہی ہے، اوپر سے آج بدھ کا دن ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بدھ کے دن عصر کی نماز اور مغرب کے درمیان کی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اور یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے دسترخوان کو وسیع کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے، اس سے پہلے میری جن بہن بھائیوں نے مجھے میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان سب کے لیے آج بدھ کے دن خصوصی اجتماعی دعا کی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو کر آمین بولیں۔ اس کے بعد میں آپ کو بابرکت عمل کا طریقہ کار بتاؤں گا، اس کو آپ نے بتائی گی ترتیب اور بتائی گی طریقے کے مطابق کر لینا ہے۔ اللہ کریم ہم سب پر رحم فرمائے۔ اے میرے پیارے اللہ، اے کائنات کے مالک، اس مبارک مہینے اور اس مبارک گھڑی میں اس بابرکت رحمتوں والے مہینے کے صدقے پوری امت مسلمہ پر رحم فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کی غائبانہ مدد فرما، ان کے گھر میں وسیع رزق عطا فرما۔ اے اللہ ایران، فلسطین، کشمیر اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی غائبانہ مدد فرما۔ اے اللہ ایران کو فتح نصیب فرما۔ اے باری تعالیٰ ہمارے رزق میں، مال میں، جان میں، اولاد میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ ہمیں اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ ہمیں وہ تمام چیزیں عطا کر جس میں تو ہم سب سے راضی ہو۔ اے اللہ جس چیز کے بھی راستے بند ہیں اس کے راستے کھول دے، جس کا رزق رکا ہوا ہے اس کے رزق میں برکت نازل فرما دے، جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے اس کے دلوں کو جوڑ دے۔ اے اللہ جس کی شادی نہیں ہو رہی، شادی میں رکاوٹیں ہیں، اے اللہ پاک اس کی رکاوٹوں کو آج کے دن کے صدقے ختم کر دے۔ اے اللہ جو محبت میں بکھرے ہوئے ہیں اے اللہ انہیں دوبارہ سے ملا دے۔ اے اللہ جو نظر بد کا شکار ہے ان کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جن کے گھروں میں بے سکونیاں ہیں ان کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ رزق کی تنگی ہے، رزق کی تنگیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ آج کا دن ہماری تقدیریں بدلنے والا بہترین دن بنا دے۔ اے اللہ ہماری زندگی کے بند دروازوں کو کھول دے۔ اے اللہ ہمیں ایسی روشنی عطا فرما، اے اللہ ایسا سکون عطا فرما جس کے بعد ہم کبھی پریشان نہ ہو۔ اے اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو حل فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما۔ یا اللہ جو والدین بوڑھے ہو چکے ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما، یا اللہ ان کو تندرست فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم لوگوں سے اپنے والدین کی بیماریاں دیکھی نہیں جاتی، یا اللہ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے والدین بوڑھے ہیں جو بیمار ہیں انہیں تندرست فرما۔ یا اللہ ان کا سایہ دیر تک ہمارے سروں پر قائم رکھ، یا اللہ ان کا سایہ دیر تک ہمارے سروں پر قائم رکھ۔ یا اللہ جو والدین آپ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ جو والدین آپ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ان کی قبروں کے اوپر رحمتوں کا نزول نازل فرما۔ یا اللہ ان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شفقت نازل فرما۔ یا اللہ جو بھی میرا عزیز و کار اس ویڈیو کو دیکھنے والے کا عزیز و کار اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکا ہے، یا اللہ جب انسان قبر میں ہوتا ہے یا اللہ اس وقت وہ اس قبر میں اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی اس کے لیے دعا کرے، اس حالت میں ہوتا ہے کہ جیسے انسان سمندر میں ڈوب رہا ہو،
یا اللہ وہ شخص بڑا بے بس ہوتا ہے جو قبر کے اندر ہوتا ہے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ عزیزوں کا جتنے بھی میرے اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بھی بڑے عزیزوں کا اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اس کا جو بھی پیارا اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکا ہے اور قبر میں بڑا بے بس ہے، یا اللہ اس کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ اس کی قبر کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ جو اس وقت زیر زمین ہے، یا اللہ تیری بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ وہ ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما۔ یا اللہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ جن کے والدین مرحوم اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کو ہزار ہزار جنتیں نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی کروڑ کروڑ مغفرت کر دے۔ یا اللہ جو اس دنیا فانی سے امت مسلمہ جتنی بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکی ہے، سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے اعلیٰ باغ بنا۔ یا اللہ ہم سب کی نمازوں کو قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ جو ہمارے عزیزوں کار ہمارے بڑے بزرگ آپ کے روبرو پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ حاجی اکرام صاحب کے والدین کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ نبی صاحب کے والدین کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ راکب ثاقب صاحب کے والدین کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ وسیر صاحب کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ ڈاکٹر اسد اللہ صاحب کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ ایمان اللہ بھائی کی قبر کو روشن کر دے۔ منور سلطانہ کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ غلام حسین کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ ماسٹر محمد سلیم قریشی کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ بلقیس بیگم کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ ماریہ حسن کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ فرقان بٹی کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ ان لوگوں نے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کیے دنیا میں رہتے ہوئے سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ عارف صاحب کے والدین کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ سعید صاحب کے والدین کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ جتنے بھی نمازی اس مسجد میں شامل ہیں، ان کے والدین آپ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ تیری راہ میں حاضر ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کو معاف فرما۔ یا اللہ ان کو معاف فرما۔ یا اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یا اللہ ان کے لیے دعا کر دینی چاہیے۔ یا اللہ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں۔ یا اللہ بہت سی ایسی بہنیں بیٹیاں ہیں جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، اپنے والدین کے لیے دعا کے لیے کہا، یا اللہ ان کے والدین کو معاف فرما۔ یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بچہ والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو ان کا جنت میں ایک درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ یا اللہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بھی والدین بڑے بزرگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کا ایک درجہ بڑھا دے۔ یا اللہ پاک مزید حدیث صحیح میں بھی سنا ہے، پھر والدین کو اطلاع کی جاتی ہے کہ فلاں بچے کی وجہ سے آپ کا یہ درجہ بڑھایا جا رہا ہے، فلاں بچے نے آپ کے لیے دعا کی اس کی وجہ سے آپ کی یہ حاجتوں کو پورا کیا جا رہا ہے، فلاں بچے نے آپ کے لیے دعا کی اس کی وجہ سے آپ کے گناہوں کو بخشا جا رہا ہے، فلاں بچے نے آپ کے لیے دعا کی اس کی وجہ سے آپ کو جنت عطا کی جا رہی ہے۔ یا اللہ ہمارے رشتہ دار جتنے بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ جن کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے درجات کو بڑھا دے۔ اے اللہ پاک یہ کلام پاک یہ دعا کا تمام حصہ ان تک پہنچا دے۔ یا اللہ ہم ان کے پیچھے دعاؤں کرنے والے ہیں، یا اللہ انہیں ان چیز کی اطلاع دے، یا اللہ انہیں ان چیز کے بارے میں آگاہ کر دے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے اعلیٰ مقام عطا کر۔ یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے بہترین باغوں میں سے باغ بنا۔ یا اللہ ہم سب کے والدین بہترین صدقہ جاریہ بنا کر، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائیں۔ یا اللہ ہم اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائیں۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ گھر والوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ ان کو دین کر راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اولاد کو تمام نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو تمام برائیوں سے بچا۔ یا اللہ یہ تمام تیرے بندے تیرے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے تمام حاجتیں کر رہے ہیں، یا اللہ تمام دعائیں کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہماری تمام مشکلوں کو حل فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم تیرے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، یا اللہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، یا اللہ کسی کی چوکھٹ پر آ کر
سوال نہیں کرتے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما لے۔ یا اللہ آپ کو پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ تمام اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہ بھیجنا، یا اللہ آج سب کی جولیوں کو بھر دے۔ یا اللہ ان تمام جولیوں کے اندر خیرت کا نزول عطا فرما۔ یا اللہ بوڑھے بچے بزرگ جوان نوجوان عورتیں بیٹیاں بہنیں جو بھی تیرے سے آس امید لگائی بیٹھی ہیں، یا اللہ اس دعا میں شامل ہیں، یا اللہ ان کی نیک خواہشات کو پورا کر دے۔ یا اللہ بہت سے لوگ بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما۔ یا اللہ ان کو اچھے رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ میرے بہت سے ایسے نمازی دوست قریبی احباب جو کسی بھی آزمائش میں مبتلا ہیں، کسی بھی حاجات کا شکار ہے، یا اللہ میری جس بہن نے میرے جس بھائی نے مجھے میسج کر کے یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام جہاں پر بھی میری جس بچی میرے جس بھائی نے مجھے دعاؤں کے لیے بتایا، دعاؤں کے لیے کہا، جس بھی حاجات کے لیے بتایا، یا اللہ ان کے گھروں میں خوشیاں عطا کر۔ یا اللہ ان کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ان کے گھروں کو آباد کر۔ یا اللہ ان کے گھروں میں جو لڑائیاں جھگڑے گھریلو ناچاکیاں ہیں انہیں دور فرما۔ یا اللہ جو بچیاں اپنے گھروں میں آباد نہیں ہیں ان کو آباد کر دے، بھر دے مولا، آج سب کی جولیوں کو بھر دے، اس دعا کے صدقے بھر دے، اس دعا میں بولی جانے والی آمین کے صدقے بھر دے۔ اے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ ہمارے جسم کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے دلوں کے لگے ہوئے زنگ کو دو ڈال۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں جمی ہوئی میل کو صاف کر دے، اپنی رحمت سے آج ہمارا جسم پاک کر دے۔ اے اللہ ہمیں عذاب کی رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ پاک تمام امت مسلمہ کی افلاس سستی اور غفلت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ اے اللہ کل امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا لے۔ اے پاک پروردگار ہمارے قدموں کو صراط المستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے، اپنی رحمت نازل فرما دے، اپنے قہر و عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ پاک اپنی خاص رحمت نازل فرما دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اس دعا میں جو جہاں سے شامل ہے، اے اللہ اس سب سے راضی ہو جا۔ اس کی بولی جانے والی زبان سے آمین کا واسطہ تجھے اے اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ ہمیں اپنے قریب کر دے، اے اللہ اتنا قریب کر دے کہ ہمیشہ تیری یاد میں روتے رہیں۔ اے اللہ پاک ہمیں اتنا نواز دے کہ ہم تیری راہ میں دے سکیں۔ اے اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرما دے، ہمیں نیکی کرنے والا بنا دے، اور ہمارا نیکی کا یہ سفر منزل جنت تک ہو۔ اے اللہ پاک ہمیں قبر کی رسوائی سے بچا لے، قبر کے اندھیرے سے بچا لے، عذاب قبر سے بچا لے۔ اے اللہ جب ہم قبر میں اتارے جا رہے ہو، اے اللہ پاک تو تیری رحمت ہمارے ساتھ ہو۔ اے اللہ ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور سمجھیں۔ اے اللہ ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کر دیں۔ اے اللہ ہمیں وہ دولت بھی نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں۔ اے اللہ ہمیں وہ دولت نہ دے جو ہم تیری راہ میں خرچ نہ کر سکیں۔ اے اللہ ہمیں وہ علم نہ دے جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کر بانٹ نہ سکیں۔ اے اللہ ہمیں وہ علم نہ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ نہ سکیں۔ اے اللہ ہمیں وہ بلندی بھی نہ دے جسے ہمیں نیچے کچھ نظر ہی نہ آئے۔ اے اللہ ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں اور سب کو اپنے برابر سمجھیں۔ اے پاک پروردگار کوئی کام آسان نہیں، مگر میرے پیارے اللہ تیرے آگے کچھ بھی مشکل نہیں، تیرے آگے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں۔ تو جب چاہے جو چاہے جیسے چاہے تو کر سکتا ہے۔ اے اللہ پاک جتنے بھی مسلمان بھائی بہن مشکل میں ہیں ان کی مشکلیں آسان فرما دے۔ اے اللہ پاک تجھے پیارے حبیب کا واسطہ سب کی مشکلات کو آج کے دن کے صدقے حل فرما دے۔ اے اللہ سب کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، راحتوں میں بدل دے۔ اے پروردگار مجھے کبھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ اے اللہ اس دعا میں جو ابھی جہاں سے شامل ہے، اے اللہ پاک اسے کبھی اکیلا نہ چھوڑنا، ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، ہمیشہ اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھنا۔ اے اللہ پاک ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے۔ اے اللہ اس دعا میں اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی اولاد کو صحت تندرستی عطا فرما دے، کامیابی اور کامرانی والی خوشیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت کا خاص فضل و کرم نازل فرما دے۔ اے اللہ ہر برے دن سے بچا لے، ہر بری رات سے بچا لے، ہر آنے والی آفت سے بچا لے، ہر بری گھڑی ہر برے لمحے سے بچا لے۔ اے اللہ پاک ہمیشہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے اللہ پاک آنے والی آفت کو ٹال دے، آنے والی بلاؤں کو ٹال دے، آنے والی مصیبت کو ٹال دے۔ اے اللہ آنے والی پریشانیوں کو ٹال دے۔ اے اللہ جادو جنات جس نے بھی ہم پر نظر بد وغیرہ کے تعویذات کروائے ہوئے ہیں، اے اللہ پاک تو اس کا نام بھی جانتا ہے، تو اس کا کام بھی جانتا ہے، اس کو ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک غموں فکروں اور دکھ سے نجات دلا دے۔ اے اللہ پاک ہمیں ہر
قسم کی بیماری سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمارا سفر آخرت شروع ہونے سے پہلے ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ پاک ہم سب کو کفر اور شرک سے بچا لے، شیطان اور حاسدوں کے شر سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں دشمنوں کی دشمنی سے بچا لے، ظالموں کے ظلم سے بچا لے۔ اے اللہ پاک ہمیں بلا کی مشقت سے بچا لے، بدبختی ملنے سے بچا لے، دشمنوں کے خوش ہونے اور برے فیصلے سے بچا لے۔ اے اللہ پاک ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرما جو تیری فرما برداری اور شکر گزاری میں گزر سکے۔ اے اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہمیں اس سال حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو حسد، بغض، کینہ سے دور فرما دے، حلال روزی کمانے والا بنا دے، ہمارے کاروبار میں برکت ڈال دے، ہمارے رزق میں برکت ڈال دے، ہمارے بچوں کی زندگیوں میں برکت ڈال دے، ہمارے بچوں کی صحت میں برکت ڈال دے۔ میری اس دعا میں جو جہاں سے شامل ہے ان بہنوں کو صحت تندرستی عطا فرما دے، ان بھائیوں کو صحت تندرستی عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے، جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان کر دے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو بہترین روزگار عطا کر دے، ہمیں تنگ دستی سے بچا لے، گھبراہٹ سے محفوظ فرما دے، قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ جو قرضے کی وجہ سے پریشان ہے اے اللہ پاک ان کا قرضہ اتار دے، اے اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ جو راتوں کو سو نہیں سکتے، جن پر اتنا قرضے کا بوجھ ہے کہ ان سے اتر نہیں رہا، اے اللہ پاک ان کا ساتھ عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک ان کی غائبانہ مدد فرما دے، ان کی تمام مشکلات کو حل فرما دے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ تو کریم ہے، تیری بادشاہی ہے۔ اے اللہ آج کے دن کے صدقے ان کی دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ اس سال میں جانے انجانے میں جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گئے، بلکہ جو پچھلی ساری زندگی گزری ہے اے اللہ جتنی بھی سانسیں ہم نے ابھی تک گزار دی ہیں، اے کریم اس لمحوں میں جو بھی غلطیاں ہو گئی اے اللہ معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دے۔ اے پروردگار اب جو نیا سال 1448 ہجری آنے والا ہے اے اللہ یہ نیا اسلامک سال ہمارے لیے رحمتوں، برکتوں اور عافیتوں والا سال بنا دے۔ اے اللہ تیرے خزانوں میں کہیں کمی نہیں پڑے گی، اے اللہ جو غمگین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خوشیوں میں بدل دے، اے اللہ جو دکھوں میں گرفتار ہیں اے اللہ تجھے سب کا معلوم ہے۔ اے اللہ اس دعا میں جو جہاں سے وظیفہ ریل چینل پر آ کر روزانہ جس وجہ سے دعا سنتا ہے اے اللہ جس پریشانی کی وجہ سے اس دعا میں شامل ہو کر آمین بولتا ہے اے اللہ یہ 1448 ہجری ہمارے لیے رحمتوں، برکتوں، عافیتوں والا، مداوا والا سال بنا دے۔ اے اللہ بے قراروں کو قرار دے دے، اے اللہ بے چینوں کو چین دے دے، اے اللہ غموں سے بھرے ہوئے انسانوں کو اندھیروں سے نکال کے خوشیوں کے اجالے میں داخل فرما دے۔ اے پروردگار عالم یہ سال صحت والا، عافیت والا، رحمتوں والا، برکتوں والا سال بنا دے۔ اے اللہ اس دعا میں جتنے ابھی بیمار ہیں جو دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں اے اللہ ہمارے چینل وظیفہ ریل کے کمنٹ سیکشن میں میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بیمار ہیں، ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں، ہمارے رشتہ دار بیمار ہیں، خود بیمار ہیں، اے اللہ ان سب کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ اس دعا میں شامل ہیں اور بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما دے۔ اے اللہ اس چینل وظیفہ ریل کو نظر بد سے بچا لے۔ اے اللہ یہ نیا سال 2026 میں 1448 ہجری کا یہ نیا اسلامک سال ہمارے لیے شفا والا سال بنا دے۔ اے پروردگار جن کے پاس روزگار نہیں ہے اے اللہ روزگار عطا کر دے۔ اے کریم مولا یہ 1448 ہجری کا یہ نیا سال ان کے لیے حلال، طیب، آسان روزگار والا سال بنا دے۔ اے پروردگار عالم جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے۔ اے اللہ جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلیں آسان کر دے۔ اے اللہ ان سب کو حلال، طیب، آسان روزگار عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کی خصوصی مدد فرما دے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو تنگی میں ہے، جو پریشانی میں ہے اے اللہ انہیں تنگیوں سے نکال دے، پریشانیوں سے نکال دے۔ اے کریم مولا یہ سال برکتوں، رحمتوں والا سال بنا دے۔ اے اللہ سب کے دسترخوانوں کو وسیع کر دے، اے اللہ سب کے روزگار کو آسان کر دے، اے اللہ سب کے روزگار میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ اتار دے۔ اے اللہ یہ آنے والا نیا سال ان کے لیے قرضوں سے خلاصی والا سال بنا دے۔ اے اللہ ان سب کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ ابھی جو جہاں سے اس دعا میں شامل ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بے اولاد ہے اے کریم مولا یہ آنے والا سال ان سب کو اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بیٹوں کے خواہش مند ہیں انہیں بیٹے عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بیٹیوں کی تمنا کر رہی ہیں انہیں بیٹیاں عطا فرما دے۔ اے کریم مولا جو بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں اے اللہ ان کے لیے بہترین اسباب پیدا فرما دے۔ اے اللہ اچھے اور نیک رشتے والا سال بنا دے۔ اے اللہ جن کے بچے بچیوں کے رشتے ہو گئے ہیں اے اللہ ان کے گھروں میں ان کو خوشیاں نصیب فرما دے۔ اے اللہ جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں اے اللہ رزق کی تنگیاں ہیں، بے انتہا پریشانیاں ہیں، بے روزگاری ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نیا اسلامک سال ان کے لیے خوشیوں،
रहमतों वाला साल बना दे, इनके घरों से लड़ाई झगड़ों को खत्म कर दे, घरेलू नाचाकियों को खत्म कर दे। ऐ अल्लाह ये साल और आगे आने वाली जितनी जिंदगी बाकी है, ऐ अल्लाह अमन और सुकून और राहतों वाली जिंदगी बना दे। ऐ परवरदिगार जो जिस परेशानी में मुब्तला है, आज उसकी परेशानियों को खत्म कर दे। ऐ अल्लाह ये नया आने वाला साल इनकी मुसीबतों से इनको छुटकारा दिलाने वाला साल बना दे। ऐ अल्लाह बिलखसूस दुआ में जिसने जहां से हाथ उठाए हुए हैं, ऐ करीम मौला तुझे प्यारे आका का वास्ता, खाना काबा के गुलाब का वास्ता, ऐ अल्लाह ये साल हमारे लिए मक्के वाला साल बना दे, मदीने वाला साल बना दे। ऐ अल्लाह इसी साल में हमें हज और उम्रे की सादतें अता फरमा दे। ऐ परवरदिगार आलम ये आने वाला साल कुरान पाक के नूर से मुनव्वर होने वाला साल बना दे। अब इस अमल का तरीकाकार क्या है, इस अमल को करना कैसे है? जब आपने इस वजीफे को करना है, जिस मकसद जिस हाजात के लिए आपने इस अमल को करना है, सबसे पहले आपने उस मकसद की नियत कर लेनी है। उसके बाद आपने बावजू होकर मसल्ले पर बैठ जाना है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, इस अमल को या तो आपने रात को तहज्जुद से पहले यानी कि सहरी के वक्त में या फिर अफ्तारी से आधा घंटा पहले करना है। इन दोनों वक्तों के अलावा आपने वजीफा नहीं करना। इन दो वक्तों में अगर आप वजीफा करेंगे, किसी वक्त में भी कर लें, सहरी के वक्त में कर लें या अफ्तारी के वक्त में कर लें, इन दोनों वक्तों में अगर आप इस वजीफे में किसी एक वक्त में करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब इस अमल को करना कैसे है? ये वजीफा सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दी, ये जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसको आपने 313 बार पढ़ना है। इस तस्बीह की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि तमाम मखलूकात की ये तस्बीह है। इसके जरिए अल्लाह पाक सबको रिज़्क देता है और इसको तो अक्सर बुजुर्गाने दीन और हमारे बड़े हर नमाज फजर के बाद रोजाना पढ़ते हैं। तो सोचे कितनी ताकतवर तस्बीह है। इस तस्बीह को आपने 313 बार आज असर की नमाज के बाद या नमाज तहज्जुद के वक्त आपने इसको पढ़ना है और अव्वल व आखिर आपने 11-11 बार दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। इसके बगैर इस अमल को शुरू नहीं करना। पढ़ते वक्त अपने दिल में तसव्वुर ये रखिएगा कि अल्लाह तबारिक व तआला आपके लिए रिज़्क के खजाने खोल रहे हैं। जब आपका ये 313 बार मौजज़ाती वजीफा मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद आपने इसके साथ 11 बार या बासितु या रज़ाकु, या बासितु या रज़ाकु इसको पढ़ना है। ये आपके लिए रिज़्क की तंगी को खत्म करेगा और आपके घर में रिज़्क की कुशायदगी लेकर आएगा। जब आपकी ये मुकम्मल हो जाए उसके बाद आपने 41 बार सूरत कौसर पढ़नी है। इस सूरत कौसर को आपने इशा की नमाज के बाद पढ़ना है। ये बाकी का वजीफा आपने सहरी में या अफ्तारी में कर लेना है और ये जो सूरत कौसर है इसको आपने 41 बार नमाज इशा के बाद पढ़ना है। इससे आपका दुश्मन ज़ेर होगा और आपके मालो दौलत में बेशुमार बरकतें अता होंगी। और इसके बाद आपने इस्तगफार की तस्बीह कसरत के साथ पढ़नी है। अगर आप सारे दिन में इसको खुला पढ़ लेंगे तो बहुत ज्यादा अफजल है। इस्तगफार की तस्बीह करने से आपके रिज़्क के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। आपके जिस काम में रुकावट है वो खत्म हो जाएगी। आप जिस मकसद के लिए इस वजीफे को करना चाहते हैं, इसके साथ इस्तगफार की तस्बीह कसरत के साथ पढ़ें तो आपके वो तमाम मामलात हल होना शुरू हो जाएंगे। याद रखें, यकीन ही सब कुछ है। अल्लाह पर कामिल भरोसा यकीन करके अमल करेंगे तो आपको उसी वक्त फायदा होगा। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर दूसरों तक लाजमी पहुंचाएं। वजीफे की इजाजत के लिए कमेंट सेक्शन में अल्लाह का कमेंट लाजमी करें। इंशाअल्लाह आज बुध के दिन इस अमल को अगर आप कर लेंगे तो आपकी तकदीर बदलने का बेहतरीन दिन साबित होगा।